کر رہا، میں 40 سال کے انسان کی بات کر رہا ہوں۔ 40 سال کا انسان جب کوئی بات کرتا ہے اس کو نا تجربہ کاری نہیں کہا جاتا، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نے دنیا ہی نہیں دیکھی ہے بیٹا، ابھی ہمارے آگے کا بچہ ہے، اس طرح کے جملے اس کے لیے نہیں بولے جاتے۔ ایک عام انسان بھی جب 40 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو جائے تو اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی عمر کو پختہ عمر سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے، صرف ایسے نہیں، اس پر پوری تقریر ہو سکتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں جب بندہ پہنچتا ہے اور اس وقت بھی نمازی نہیں بنتا اور داڑھی نہیں رکھتا یا اعمال صالحہ کی طرف نہیں آتا تو شیطان اس کے چہرے پہ بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے تو پکا ہو گیا، یعنی اب تیری وہ عمر آ گئی جب تو بچپن، پھر جوانی، اب ادھیڑ عمری، اور ان تمام تر حالات سے گزرتے ہوئے بھی تو دین کی طرف نہیں آیا تو اب تو پکا ہو گیا۔ اگر بندہ نیکیاں کرتا رہے تو 40 سال میں پکا ہو جائے، گناہ کرتا رہے تو 40 سال میں پکا ہو جائے۔ تو جو 40 سال کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں پھر متنبع ہو جانا چاہیے، اور جو 40 سال کراس کر چکے ہیں انہیں تو پھر کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان میرے 40 سال کی عمر تک نیک نہ بننے پر جشن منا چکا ہے، انشاءاللہ اب اس کو خائب و خاسر کریں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو 40 سال کے بعد توبہ کی توفیق دے، بالکل ایسا ممکن ہے۔ لوگ 40-50 سال یا 100 سال کے بعد توبہ کریں اور اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ بہرحال تو پیارے آقا علیہ السلام کی وہ 40 سالہ جو جدوجہد تھی وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے کردار لوگوں کے سامنے رکھا، 23 سالہ وہ جدوجہد ہے، اسلام کھل کر کے سامنے آیا، نکھر کر کے سامنے آیا۔ لیکن جو تعجب خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی خود موجود ہوتے تھے، اللہ کے انبیاء خود موجود ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی لوگ دین سے منحرف ہو جاتے تھے۔ جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی قوم پر کون سی رحمتیں نہیں گزری؟ فرعون جیسے ظالم و جابر شخص کو اللہ نے عبرت نشان بنایا، فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دی اور اللہ کے انعامات و اکرامات کا نزول ان پر ہوا۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام جب صرف 40 دنوں کے لیے گئے اللہ رب العالمین سے، طور پر ہم کلام ہوئے اور آپ کتاب لے کر کے آئے، تو یہ 40 دن کے عرصے میں، صرف 40 دن کے مختصر سے وقت میں آپ کی قوم پیچھے بت پرستی کا شکار ہو گئی، تعلیمات موسوی کو چھوڑ دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ان محبتوں کو اور ان کے صدقے نازل ہونے والے انعامات کو فراموش کر دیا۔ یعنی اللہ کا نبی صرف 40 دن کے لیے گیا ہے اور پیچھے امت بگڑ گئی، بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اس طرح کا بارہا ماحول رہا کہ نبی خود موجود رہے، امت منحرف ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات میں کوئی کوتاہی کی ہو، انہوں نے پورا حق ادا کیا، پوری ذمہ داریاں کی، لیکن لوگ اتنے بدکے ہوئے تھے اور لوگ اتنے زیادہ دین سے دور تھے کہ وہ اس طرح آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب رسول خدا امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے اور سرکار نے تبلیغ دین کی، سرکار کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام بھی چلے گئے، تابعین بھی چلے گئے، یعنی سرکار فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا۔ تو یہ تینوں زمانے جس کو قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے، یہ زمانہ ختم ہو گیا، فتنوں کا دور شروع ہوا، حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے چلے گئے۔ لیکن جو سب سے زیادہ پچھلی امتوں اور اس امت میں منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی امتیں نبیوں کی موجودگی میں بھی منحرف ہوتی رہی، پچھلی امتیں انبیاء کرام کی کچھ دنوں کے لیے جانے پر ہی منحرف ہوتی رہی، لیکن اس امت کی شان یہ ہے کہ نبی کے وصال کو کم و بیش 1500 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود جو دین نبی نے دیا تھا پورے کا پورا امت میں موجود ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل بھی ہے، اس امت کی شان بھی ہے، اور نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جو دین آپ نے امت کو دیا تھا، جو ذمہ داری آپ نے امت کو تفویض فرمائی تھی، اور ابھی 1500 سال گزرے ہیں، آگے اللہ ہی جانے، آگے 1500 سال باقی ہیں، آگے 15,000 سال باقی ہیں، قیامت کب آئے گی یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو جتنا بھی عرصہ باقی ہے، حضور نے ارشاد فرما دیا، حالات ہمیں بتا دیے گئے کہ اسلام کی رانائیاں نہ کبھی پھیکی پڑیں گی، نہ اسلام دبے گا، نہ اسلام مٹے گا، نہ اسلام جھکے گا، بلکہ تا قیام قیامت اللہ رب العالمین اسلام کو ایسی عروج عطا فرماتا رہے گا۔ یہ سرکار کے دین کی ایسی خصوصیت ہے جو سب سے منفرد ہے، سرکار کے دین کا ایسا کمال ہے جو سب سے منفرد ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے اس کمال کے لیے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے
ذریعہ بنایا وہ کون تھے؟ وہ علماء حق تھے، وہ اولیاء تھے، وہ صوفیاء تھے، جن کی محنتوں سے، جن کی تبلیغ دین سے، جن کے کارہائے نمایاں سے بڑے بڑے یقیناً مشن اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان کو پورا کیا گیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں غوث پاک کی شخصیت کیا تھی اور آپ نے کس طرح سے 5ویں صدی ہجری میں تبلیغ دین کا کام کیا۔ اس طرح ہر بزرگ اپنی حیثیت میں منفرد ہے، ہر شخص اپنی حیثیت میں نرالا اور دوسرے سے جداگانہ ہے۔ مقصد سب کا ایک تھا کہ رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کسی بھی طرح سے کمزور پڑنے نہ دیا جائے، کسی بھی طرح سے اس دین کے معاملات میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی دین کو ضرورت جس محاذ پر پڑی ہے نا، اللہ نے اسی محاذ کا مجاہد امت کو عطا فرمایا۔ یہ اگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوں یا ہسٹری میں اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہوں تو آپ پڑھیے گا اس کو، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نرالا انداز ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی دین کو کسی بھی محاذ پر ضرورت پڑی ہے، اللہ نے ایسا تراش خراش کر کے اپنا ایسا کمال کا بندہ مومن عطا فرمایا جس نے اس محاذ پر ایسا کام کیا کہ کہنے والے کہہ گئے کہ اس جیسا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا تو باضابطہ قرآن کریم میں اللہ نے ایسے لوگوں کی شان بیان کی۔ اللہ رب العالمین ان کے مقام کو بیان فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ، بیٹے، بھائی، رشتہ دار سب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کرتے ہیں۔ کون ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں پہ نقش کر دیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان آنا، ایک ہوتا ہے ایمان کا جمنا اور ایک ہوتا ہے نقش ہو جانا، اور نقش بھی وہ کرے جو خالق کائنات ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ کون لوگ ہیں مولا؟ اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو جو اللہ کا گروہ ہے نا وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس محاذ کے لیے کہ جب بھی جس میدان میں اسلام کو ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندہ مومن کا انتخاب فرمایا، اور اگر آپ اس انتخاب کو بھی دیکھیں گے نا تو بھی آپ حیران رہ جائیں گے، کبھی کہاں سے اللہ نے اٹھا لیا، کبھی کہاں سے اللہ نے اٹھا لیا، کبھی کہاں سے اٹھا لیا۔ مطلب کوئی سوچ سکتا تھا کہ حضور کی ناموس رسالت کے معاملے میں پنڈی کے ایک پولیس والے کا چناؤ ہو جائے گا؟ مطلب لوگ جو بابے کا فرمان ہے نا، ڈاکٹر اقبال نے جو غازی علم دین شہید کے لیے کہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے وہ کام کیا، ہم صرف باتیں ہی کرتے رہ گئے اور ترکھانہ منڈا بازی لے گیا۔ تو یہ صورتحال ہے بالکل، اور یہ ہوتا اس لیے کہ چناؤ خود بارگاہ خداوندی سے ہوتا ہے کیونکہ دین اس کا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے اگر ہماری ذات سے دین کو کبھی کوئی فائدہ پہنچتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کی قسم یہ دین اسلام نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ گلشن عطار کا ممبر ہو یا پوری دنیا کے ممبر، غضنفر نہ رہے، دنیا کا کوئی مولوی نہ رہے، پھر بھی دین باقی رہے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بقا کے لیے ہمیں کسی درجے میں قبول کر لیا۔ اللہ کرے قبول کر لیے جائے کہ کسی درجے میں قبول کر لیا جائے، ورنہ یہ دین اس رب کا ہے جس رب کے نے واضح اعلان کر دیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا، یہ دین دنیا کے سارے دینوں پر غالب آئے گا۔ خود قرآن کا اعلان هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا اسی لیے ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ، اس لیے بھیجا ہے کیوں؟ تاکہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے، سارے ادیان پر، ساری دنیا پر غالب آ جائے۔ اور دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان کبھی بدلتا بھی نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب رب نے فرما دیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور اللہ نے فرما دیا یہ دین غالب ہو کر رہے گا، تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ سے نہیں آئے گا، یہ پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ تو کوئی اس وقت سوچ سکتا ہے عرب کے معاشرے میں ہر طرف بت پرستی تھی، خانہ خدا میں بت رکھے تھے، دین آئے گا غالب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ دنیا نے دیکھا سرکار 10 سال تبلیغ دین کر کے مدینے چلے گئے، لوگوں نے کہا اب تو ناممکن ہو گیا، لیکن وہ 13 سال میں ایسا انقلاب آیا کہ خانہ خدا سے بتوں کو پاک بھی کیا گیا اور پورے عرب میں اللہ رب العالمین نے دین کا غلبہ فرمایا۔
ہر دور میں ایسا رہا. تو یوں اللہ رب العالمین نے دین کو غلبہ دیا. اگر ہمیں اس دین کے لیے چنا جائے تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے. وقت چلتا رہا، حالات گزرتے رہے، اور جس دور میں آج ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ وہ عجیب دور ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو بالکل میں اپنی بات میں حق بجانب ہوں کہ 1500 سال میں امت پر اتنے کٹھن حالات کبھی بھی نہیں آئے، اتنا برا وقت کبھی بھی نہیں آیا جتنے برے حالات سے امت اس وقت گزر رہی ہے. فتنے بہت تیزی کے ساتھ امت پر حملہ آور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان حالات کو بیان فرمایا، اور سرکار نے فتنوں کے آنے کے بارے میں ارشاد فرمایا. وہ سارا کچھ ہے. اب ایسے دور میں دشمنان دین نے مسلمانوں کی کمر پر ایک ایسا وار کیا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا، اور وہ مسلمانوں کا ریڈ زون، مسلمانوں کی ایمانوں کا مرکز، مسلمانوں کے ایمانوں کا قبلہ، اور مسلمانوں کی زندگی کے اساس امام الانبیاء جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموز تھی. آج آپ سمجھ سکتے ہیں وہ نوجوان جو سارا دن گانے سنے، وہ نوجوان جو فلمیں ڈرامے دیکھے، وہ جو فیشن میں پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے، وہ نوجوان جس نے اللہ رسول کو بالکل چھوڑ دیا ہو، وہ نوجوان جو مسجد بھی نہ آتا ہو، وہ نوجوان جو داڑھی بھی نہ رکھتا ہو، وہ نوجوان جو دین کی باتیں بھی نہ سنتا ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا طوفان، پھر لبرلزم کا وہ طوفان جس نے مسلمانوں کے خیالات کو بدلنے اور تبدیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایسے حالات میں جب امت کی کشتی پھر سے ڈوبنے لگی، امت کی ناؤ پھر سے تباہی کے قریب پہنچ گئی، اور یوں لگتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ سب سے آخری اور اہم معاملہ ہے. امت اگر کبھی بکھرے گی تو حضور کے نام سے دور ہونے کی وجہ کر، اور امت اگر کبھی مجتمع ہوگی تو نام رسول پر ہی جمع ہوگی. امت کا مرکز و قبلہ حضور کی ذات ہے. اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں فرمایا اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا. محبوب جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ تو منافقین کو تم دیکھو گے کہ وہ تم سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. یعنی جو حضور سے دور ہوگا گویا وہ رب سے دور ہوگا، اور جو حضور سے قریب ہوگا گویا وہ رب سے قریب ہوگا. تو جو امت دین سے اتنی دور تھی اس کو ناموز کا مسئلہ کیا سمجھ میں آتا، اس کو عزت کا مسئلہ کیا، ان کی اپنی خرمستیاں تھیں، ان کی اپنی عیاشیاں تھیں، ان کو سستا انٹرنیٹ مل رہا ہے، ان سب کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل فون موجود ہے، ان کو رات کے اندھیرے میں خلوتیں اور گناہوں بھری تنہائیاں ملی ہوئی ہیں. کون دین کی طرف آتا جناب، کون مسجد کی طرف آتا، کون اللہ رسول کی طرف آتا، اور پھر اس سے بڑھ کر جائیے تو کون عزت رسول میں مرنے کی بات کرتا، کون نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرتا. جو قوم فجر کی نماز میں نیند قربان نہ کرے وہ رسول اللہ کے نام پر مرنے کو کیسے تیار ہو، وہ عزت رسول پر کٹنے کو کیسے تیار ہو، کیسے مان لیا جائے. جو رسول کے نام پر داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتی اس سے کہا جائے آؤ حضور کے گستاخوں کو جواب دینا ہے، رسول اللہ کے خاکے چھپے ہیں، آؤ میدان عمل میں نکلو. کون نکل سکتا تھا؟ یہ قوم بالکل مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی. آخری اور شدید حملہ جو رسول خدا کے دشمنوں نے مسلمانوں پر کیا، بالخصوص اہل پاکستان پر کیا، وہ 2006 میں تھا جب ڈنمارک میں حضور کے خاکے چھپے تھے. کسی کو نہیں معلوم تھا، مخالفین جانتے تھے کہ بس اب مسلمانوں کو پسپا کرنے میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے، کہ اتنے میں اللہ رب العالمین نے 2009 میں ایک سانحہ پیش آیا، 2009 میں ایک حادثہ پیش آیا. ایک زبردست عالم دین، ایک بہترین مقرر، ایک بہترین قاری، ایک بہترین حافظ، مدرسے میں پڑھانے والا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا مقرر خطیب، جیسے آج خطیب اسٹیجوں پہ تقریریں کرتے ہیں ایسے ہی خطیب 2009 میں سانحہ پیش آیا. اس خطیب کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ پیش آیا، سر میں اور ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے اور نیچے کا پورا بدن مفلوج ہو گیا. وہ خطیب، وہ عالم دین پیرالائز ہو گیا. اب وہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا بس اب زندگی ختم ہو گئی. 2008 میں والد صاحب چلے گئے، 2010 میں والدہ چلی گئی، 2009 میں یہ حادثہ ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی. اب تو بندہ کہیں جو بندہ پیروں پر چلنا پھرنا آنا جانا کرے وہ بندہ بالکل مفلوج ہو جائے، پیرالائز ہو جائے تو اس کو زندگی ختم ہی ہو گئی، وہ تو بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، ہمارا ماننا یہی ہے کہ وہی جو چناؤ ہوتا ہے نا وہ بارگاہ خداوندی سے ہوتا ہے. وہاں پر نہ پولیس والے دیکھے جاتے ہیں، نہ علاقے میں کوئی عام اور سادہ بندہ دیکھا جاتا ہے. وہاں نہ خطیب دیکھے جاتے ہیں، نہ بڑے بڑے پیر، بڑی بڑی گدیوں کے پیر دیکھے جاتے ہیں. ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا معذور شخص
جو خود اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، 2015 میں ایک انقلاب بن کر کے ابھرا. دنیا حیران رہ گئی، کوئی سمجھ ہی نہ پایا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہوا. ہمارا مخالف اپنی خوشیاں منانے کے قریب تھا، ہمارا مخالف آخری حملہ کر کے مسلمانوں کو سب ہستی سے مٹانے کے قریب تھا کہ اب مسلمان اپنے نبی کی عزت کے معاملے میں نہیں بولے گا. ہم نے ان کو دنیا کی رنگینیوں میں لگا کے باندھ کر دیا ہے، ہم نے انہیں دنیا کی خرمستیوں میں مگن کر دیا ہے. لیکن وہ رب بڑا غیرت مند ہے، وہ رب اپنے محبوب کے معاملے میں بڑا غیرت مند. اس نے ایک ایسے بزرگ عالم دین کا چناؤ کیا جو 2015 میں ابھر کر کے سامنے آیا، اور 2015 سے لے کر 2020 تک صرف 5 سال کا عرصہ. اس 5 سال میں نا بچہ صحیح طور سے چلنے اور دوڑنے سیکھتا ہے. بس پیدا ہونے کے بعد اس 5 سال کے عرصے میں بچہ یہ سیکھتا ہے. ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو 5 سال کے عرصے میں کچھ بھی نہ کر سکے ہوں. اگر آپ اپنے زندگی کے پچھلے 5 سال دیکھیے تو کیا کیا؟ جو نوکری کر رہے تھے وہی کرتے ہوئے آ گئے، جو پڑھ رہا تھا وہ پڑھتے ہوئے آ گیا، جو کام کر رہا وہ کرتے ہوئے آ گیا، جو دکان چلاتا دکان چلاتے ہوئے آ گیا. کوئی چینج نہیں آیا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ 5 سال بہت مختصر مدت ہوتی ہے اس کے لیے جس کو چنا نہ جائے، لیکن اس کا چناؤ ہو جائے نا اس کے لیے 5 سال بہت ہوتے ہیں. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا معذور بابا جس نے خود اپنی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی تھی، پتہ نہیں کب کس بات پر اللہ کی بارگاہ سے چناؤ ہوا، اور آج اس بابے کو دنیا امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. وہ خود ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، پوری امت کو کھڑا کر گیا. وہ خود چل نہیں پاتا تھا. وہ جو نوجوان دنیا کی رنگینیوں میں مست تھے، وہ جو نوجوان دنیا کی خرمستیوں میں مگن تھے، وہ جو نوجوان دنیا کی آسائشوں میں گم ہو چکے تھے، جن کو نمازیں تک نہیں سمجھ آتی تھی، جن کو داڑھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہیں رسول کے نام پر ایسا کھڑا کیا، حضور کی عزت میں ایسا کھڑا کیا. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ جو نماز فجر میں اٹھنے کو پسند نہ کرے وہ سخت سردی میں فیض آباد کی ہواؤں میں قمیضیں اتار کے کہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. فکر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو ایسا پروان چڑھایا کہ میرا امام کہتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں کے قربان گیا. 5 سال میں اس امت میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا ٹاپک نہیں جو بابے نے خالی چھوڑا. کوئی موضوع بتائیے، وطن سے محبت کی بات ہو تو امیر المجاہدین جیسا محب وطن کوئی نہیں. بولیے سبحان اللہ. اب تو صاحب مزار ہو گئے، اب تو وہ لوگ بھی ماننا جو نہیں مانتے تھے. ہم تو اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات پر میں مرتے دم تک اپنے رب کا شکر گزار رہوں گا. ہم نے قبلہ بابا جی کو اس وقت مانا جب دنیا نہیں مانتی تھی. جنازہ دیکھ کے تو بڑے بڑے مان گئے، 1,70,00,000 بندے دیکھ کر کے تو اپنے مخالف بھی مان گئے. جو مزار پر جانے کو شرک کہتے تھے وہ بھی مزار پہ دعا کرنے پہنچ گئے. ہم نے کہا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کا نیک بندہ ہے، دعا کرنے آئے. ہم نے کہا اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جاتے ہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، دعا کرنے جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو مخالف تھے وہ بھی مان گئے، اپنوں کی بھی بڑی مخالفت ہے. اللہ اکبر. اور میرے امام نے جو کہا نا وہ قبلہ بابا جی کو دیکھ کے سمجھ میں آیا. ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاسدی، بندہ تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. دین کا ایسا بیڑا اٹھایا. صرف 5 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنوں اور پرایوں کی کھل کر مخالفت. کوئی کہتا ہے جذباتی بابا ہے، کوئی کہتا ہے سخت بولتا ہے، کوئی کہتا ہے گالی دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. دنیا اپنی باتیں کرتی رہی، وہ اپنی باتیں کرتا رہا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور اپنی زندگی کا جو منشور بنایا نا، بابا جی فرماتے ہیں مجھے 3 لوگوں کی شاعری نے بڑا متاثر کیا. کہتے جب میں 1988 میں فارغ ہوا تو میں قبلہ ڈاکٹر اقبال کو پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کلیت اقبال، بولو سبحان اللہ. اقبال کو جس نے اس دور میں زندہ کیا نا وہ امیر المجاہدین کی ذات ہے. کیونکہ ہمارے جو یہ لنڈے کے آج کل کے اینکرز ہو جائیں یا آج کل کے دانشور ہو جائیں تو ان لوگوں کو تو آپ دیکھیں اقبال کو تو بیان ہی نہیں کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ اقبال ایک فکر کا نام ہے، اقبال ایک سوچ کا نام ہے، اقبال ایک نظریے کا نام ہے. تو اقبال کو رکھیں گے تو پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشیں تو ویسے ہی ناکام ہو جائیں گی. ڈاکٹر اقبال کو جس نے زندہ کیا وہ قبلہ امیر المجاہدین کی ذات ہے. یوں پڑھا، ایسے اقبال کو بیان کیا کہ لگتا یہ تھا کہ اقبال نے ہمارے معاشرے کو دیکھ کے ساری باتیں بیان کی.
ہمارے حالات کو دیکھ کر کے ہی سارا ماحول ڈاکٹر اقبال نے بیان فرماتے ہیں. میں نے اقبال کو پڑھا, پھر اقبال کے پیر جسے اقبال نے اپنا مرشد مانا, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مولانا روم کو پڑھا اور کہتے ہیں سب سے زیادہ جس نے متاثر کیا نا وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. قبلہ امام احمد رضا خان امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے, شاعری سے وہ متاثر ہوئے, اور پھر آپ نے امام کی شاعری کو ہی اپنا منشور بنا لیا. کوئی پوچھے منشور کیا ہے, کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. بولیے سبحان اللہ. تو اپنے امام کے ہی منشور, اپنے امام کے اشعار کو منشور بنایا. اور میں نے جیسے ابتدا میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ خود اس محاذ کے لیے بندوں کو چنتا ہے, اور پھر جو محاذ ہوتا ہے نا بندہ بھی ویسے ہی لایا جاتا ہے, جو معاملہ ہو بندہ ویسے ہی لایا جاتا ہے. آپ کہیں گے حضرت صاحب محاذ تو بہت بڑا تھا, بندہ معذور لایا گیا, محاذ اتنا بڑا بندہ ویل چیئر والا لایا گیا. میں نے کہا اصل میں بات یہ تھی کہ لوگوں نے کہا یار اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, یعنی پیروں والے, صحت والے, جسامت والے, اچھی خاصی پراپرٹی اور بینک بیلنس اور مال و دولت والے کہتے رہے ہم کیا کر سکتے جناب, وہ تو گستاخیاں ہو رہی حضور کی, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ویل چیئر والے بابے کو آگے کر دیا اور یہ پیغام دیا جب ویل چیئر والا بابا اتنا کر سکتا ہے تو پیروں والوں حضور سے محبت کا یا تو دعویٰ چھوڑ دو, اور اگر دعوے عشق مصطفیٰ ہے تو پھر یہ دیکھو کہ جب معذور بندہ اتنا کر سکتا ہے تو تم پیروں والے ہو کے کتنا کر سکتے ہو, تم ٹانگوں والے ہو کے کتنا کر سکتے ہو, تم صحت و زندگی والے ہو کر کتنا کر سکتے ہو. میں یہ عرض کر رہا تھا ڈاکٹر اقبال کو اور قبلہ اعلیٰ حضرت کو اپنا مقتدا بنایا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے پیش نظر رکھا. امت کو جو حدیثیں رٹوائی ہیں نا, کوئی مطلب اتنی حدیثیں پہلے امت کو کبھی یاد نہ ہوئی. آپ دیکھیے بچے بچے کوئی حدیث یاد, من سب نبی, بولو نا یار, من یہ جو ہمارے لوگ یوں کر رہے تھے نا تو وہ ہاتھ نہ اٹھائیں. اگر ابھی بھی قبلہ بابا جی سے کسی کو اختلاف ہے نا تو بھلے ہاتھ نہ اٹھے, لیکن یہ حضور کی حدیثیں بابے نے یاد کروائی. کمال اس بندے کا یہی ہے, اس نے پیغام کیا دیا, جو تمہارے نبی کو گالی دے اس کو کاٹ کے رکھ دو. من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا جو تمہارے نبی کو گالی دے اس کو کاٹ کر رکھ دو. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. تو اس محاذ کے لیے اللہ رب العالمین نے قبلہ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کا چناؤ کیا, اور انہوں نے اس محاذ پر وہ ڈٹ کر کے کام کیا کہ بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی ناموس کا مسئلہ پیوست کر کے رکھ دیا. یعنی وہ قوم جو ناموس کا مسئلہ تو بہت دور کی بات, جس کو نماز کا مسئلہ نہیں پتا, جس کو داڑھی کا مسئلہ نہیں پتا تھا, اس قوم کو ناموس کا مسئلہ سمجھا دیا. اور آج گلی کا بچہ, محلے کا بچہ حضور کی ناموس کی حساسیت کو جانتا ہے, حضور کی عزت کی حساسیت کو جانتا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے اس ناموس رسالت کے معاملے پر کیسے کھڑا ہوا جائے, کیوں کھڑا ہوا جائے, کب کھڑا ہوا جائے, یہ ساری باتیں اس نے اپنے قوم کے بچوں کو سکھا دی. میں عرض یہ کر رہا تھا اگر پاکستان سے محبت کی بات کی جائے تو قبلہ بابا جی سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں. اگر کشمیر کی بچیوں کی بات کی جائے, فلسطین اور برما کے مسلمانوں کی بات کی جائے تو مسلمانوں کا درد رکھنے والا قبلہ بابا جی سے زیادہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. بولو سبحان اللہ. خود ہمارے پاکستان کے اداروں کو پیغام دیتے ہیں کہ چلو کشمیر کی طرف اور میرا ویل چیئر آگے رکھ دینا, اور پھر غیرت دلاتے ہوئے جب حضور کے خاکے چھپے ایسے جملے وہی کہہ سکتا ہے جس کا چناؤ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوا. بلکہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں مجھے میرے زندگی کی جو اصل اور میرے جذبات کی جو وجہ ہے, آپ فرماتے ہیں میرے جذبات کی وجہ اقبال کا وہ تاریخی جملہ ہے. اقبال کہتا تھا انسان اس وقت دلیر ہوتا ہے جب اپنے نبی سچا پیار کرتا ہے. تو بابا فرماتا ہے کہ جب رسول اللہ کی گستاخی ہوئی تو کہا یہ غوری, یہ شہاب, یہ میزائل نکالو نا, ورنہ کل قیامت میں یہ میزائل اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یا اللہ ہم تیرے حبیب کے گستاخوں پر پھٹنے کو تیار تھے, دوڑنے کو تیار تھے, تباہ کرنے کو تیار تھے. انہوں نے ہمیں چلایا ہی نہیں, اختیار تو ان کے پاس تھا, بٹن تو ان کے پاس تھا. تو اگر مسلمانوں سے پیار کی بات کی جائے, پاکستان سے محبت کی بات کی جائے, پاکستان کے اداروں سے
پولیس سے، آرمی سے محبت کی بات کی جائے، ہمارے اپنے دیگر اور عام مسلمانوں سے محبت کی بات کی جائے، یا پھر ناموس رسالت کی بات کی جائے، قبلہ امیر المجاہدین جیسے دلیر کوئی نظر نہیں آتا، اور آپ جیسا محب وطن کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن مسلمانوں، ہمارا المیہ یہ ہے نا کہ ہم ہمیشہ جانے کے بعد پہچانتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ جانے کے بعد آنسو بہایا۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو قبلہ بابا جی کو زندگی میں گالیاں دیتے تھے، وہ بابا جی کے جانے کے بعد موٹے موٹے آنسو بہا رہے تھے۔ ایک صاحب مجھ سے ملے تو میں نے ان سے کہا، یا قبلہ امیر المجاہدین نے توبہ کر لی، آپ نے توبہ کر لی، دونوں میں سے کیا ہوا؟ شرمندہ ہو گیا بندہ، کہا حضرت میں بڑا شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا شاید اب یہ شرمندگی کسی کام نہ آئے، اس لیے کہ قبلہ بابے نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا تھا ایک عدالت وہاں بھی لگنے والی ہے، اب کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے جب حضور کی ناموس کا معاملہ ہے نا، یہ پارٹیاں، یہ تحریکیں، یہ سب دنیاوی ہیں، اصل مسئلہ حضور کی عزت کا معاملہ ہے، اصل بات حضور کی عزت کی ہے۔ اور قیامت کے دن جو سوال اور جو بات ہوگی اور جس پر لوگ بخشے جائیں گے وہ بھی حضور کا معاملہ ہے، حضور کی ناموس کا۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل قیامت میں جس پر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، وہ بھی حضور کی ناموس کا معاملہ ہے۔ جنہوں نے غداریاں کی ہوں گی، جنہوں نے حضور کے عاشقوں کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی، جنہوں نے سیدھی گولیاں چلائی ہوں گی، وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی شہادت کا مذاق بنایا، یہ دیکھو یہ مفاد کے لیے مر رہے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے مر رہے ہیں، یہ اپنے مقصد کے لیے مر رہے ہیں۔ یقین مانو، میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ وہ شاہ اپنے محبوب کے نام پر سرے راہ شہید ہوتے چلے گئے، اور آج تک ان کے خون کا مذاق بنایا جائے۔ یقیناً یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ساتھ غداری اور بے وفائی ہے۔ 5 سال میں امیر المجاہدین نے ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا تو سمجھا دیا ہے کہ اب اس قوم کو حضور کے ناموس کے معاملے میں کبھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، حضور کی عزت کے معاملے میں کبھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کی عزت کے معاملے ہر دم تیار ہیں انشاءاللہ۔ جب بھی وقت پڑے گا ہم خود بھی اپنی نسلوں کو بھی لے کر آئیں گے، اور قبلہ امیر المجاہدین کے عرس کے موقع پر دل سے یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ آقا تیری نام کی خاطر دل بھی حاضر، بولیے نا، آقا تیرے نام کی خاطر، جس کا ہاتھ ہی حاضر نہیں اس کا دل کیا حاضر ہوگا۔ آقا تیرے نام کی خاطر، گھر بچ کے بولو، باہر والوں کو بھی پتہ لگے ہم حضور کے نام کے لیے۔ بعض لوگ ہمارے نعرے نہیں لگاتے، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، نعرہ لگا کے خون گرم ہوتا ہے اور میدان میں پھر کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آقا تیرے نام کی خاطر، آقا تیرے نام کی خاطر، آقا تیرے نام کی خاطر، اللہ سلامت رکھے۔ یہ وعدہ ہے ہمارا قبلہ امیر المجاہدین سے، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے، اور ہر ایک مجاہد سے انشاءاللہ لہو کا قطرہ قطرہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے بہائیں گے، اس پر کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وقت پڑے گا ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارا مال، ہمارا کاروبار، ہماری عزتیں، ہماری پگڑیاں، یہ سب رسول اللہ کے نالین پہ قربان انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قبلہ امیر المجاہدین کی فکر عطا فرمائے، امیر المجاہدین کی فکر کو لے کر چلنے والوں کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ پاک اقبال بلند فرمائے، اللہ رب العالمین ان تمام تر شیروں کی حفاظت فرمائے۔ قید و بند کی صحبتیں کاٹنے کے بعد جو رسول اللہ کی ناموس پر باہر آئیں، کل میں مبشر لقمان صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے پوچھا حضرت اتنی صحبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، کہا ہمیں پتہ لگا کہ اتنی صحبتیں تھی کہ آپ کے گردے سے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ چھوڑیں یہ ماضی کی بات ہے، آگے دیکھیے، آگے حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔ کمال کے لوگ ہیں یار، خدا کی قسم۔ بابا کہتا تھا میرے پتر مجھ سے بھی زیادہ دلیر ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ان شیروں کو آباد رکھے، اور ہر وہ مجاہد جو جس محاذ پر جیسے بھی دین کا کام کر رہا، اللہ سب کو آباد رکھے، یا آمین۔ اس دور میں ایک اور بہت بڑی روحانی اور علمی اور فکری شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہے۔ انہوں نے بھی اس امت کے اندر ایک ایسی روح پھونکی ہے کہ اگر آج سے 40 سال پیچھے جائیں تو بد مذہبوں نے کیپچر کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین امیر سنت کا سایہ دراز فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب چلے گئے، شاہ طرف القادری صاحب، آج ہم روتے ہیں۔ قبلہ قائد ملت اسلامیہ چلے گئی، آج ہم ان کے مزار پہ عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں جا کر روتے ہیں۔ جو حیات ہے نا ان کی قدر کیجئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یہ دنیاوی اختلافات، یہ دنیاوی باتیں، یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ آج بابے چلا جائے، آج انتقال ہو جائے، بڑا سا مزار بنے گا، بہت بڑا سا عرس ہوگا، لیکن زندگی میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ 1,70,00,000 لوگ جو جنازے میں آئے، اگر زندگی میں ساتھ آ جاتے، نظام مصطفیٰ نہیں آ جاتا، انقلاب نہیں آ جاتا۔ کیا ساتھ تو تھے نا، ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے۔
زبان سے بات کرنے کی بات نہیں، ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے. ہم حاضر، ہماری نسلیں حاضر، ہماری اولادیں حاضر. اور جنہوں نے اپنی اولادیں پیش کی ان پر وہ کرم ہوا ہے خدا کی قسم کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین اس پر ایسا کرم کرتا ہے. جو حضور کے بچوں پہ شفقت کرے اس پہ کرم ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. ہمارے ایک بھائی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، سادات کرام کی جب ہم خدمت کر رہے تھے، قربانی کے ایام تھے، تو وہ بڑی انہوں نے خدمت کی، بائک لے کے یہاں جانا وہاں جانا، کسی کا فون آ رہا گوشت اٹھانا ہے، فلاں سید کو پہنچانا ہے، مستحقین کو ڈھونڈنا ہے، بڑا کام کیا. رات جب میں بسترے پر سویا نا، میں ابھی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے میں نے کہا تھا لیکن مبہم کہا تھا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کے بچوں کی خدمت کرے اس پہ اتنا کرم ہوتا ہے. جب میں رات سویا میرے یہ خیال آ رہا ہے اس بندے نے بڑا کام کیا، بڑی خدمت کی. تو میں نے خواب میں بحمد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار کیا، اور میں اس بندے سے کہہ رہا ہوں یار آپ نے اتنی محنت کی، آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور سرکار نے فرمایا میں اس کے ساتھ ہوں. میں یہ کہتا ہوں جو سیدوں کی خدمت کرے اس کو سرکار ایسا نوازے جو حضور کی ناموس پہ کھڑا ہو جائے، جو حضور کی عزت پہ کھڑا ہو. پھر اگر 1,70,00,000 جنازے میں آ رہے کوئی حیران کن بات نہیں ہے. قبلہ امام احمد بن حنبل نے پہلے کہہ دیا تھا ہمارے جنازے بتائیں گے، ہمارے جنازے حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے. اب بھی وقت ہے. قبلہ بابا چلا گیا، منشور ابھی بھی باقی ہے، فکر ابھی بھی باقی ہے، ناموس رسالت کا معاد اب بھی باقی ہے. یہ نیت کرو، یہ عزم کرو، جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے انشاءاللہ حضور کی ناموس پر کٹ مر جائیں گے، ہاتھ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب سے حقیقی وفاداری عطا فرمائے. بولیے آمین. اللہ پاک آقا سے سچی محبت عطا فرمائے. اللہ کرے یہ جان بھی رسول اللہ کے دین کے کام آ جائے، حضور کی ناموس کے کام آئے. اور اللہ پاک ان مخلصین کے صدقے، اللہ پاک ان سادات کے صدقے جنہوں نے اسیری کاٹی حضور کے نام پر، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.